ہائے 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 ہائے، بہت لمبا حساب کتاب لکھا ہے. دیکھو، باغی بن کے شادی کرو، باغی بن کے نکاح کرو، کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا، اللہ مدد کرے گا آپ. اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہو ریڈی لگا لو، اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا، سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے رکشا چلاؤ، نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا، لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا، سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو، اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے، اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا، انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی، سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون خوش ہوتا ہے؟ رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ، ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے، تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے. لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں، امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے، کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی، میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا، رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے، خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے، لوگ سن کے کان پک گئے تھے، یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں؟ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ، بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے، اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے، وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں؟ کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا، ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی. جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا، یار اس نے مروایا، مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے، چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلیہ ہے نا ان کے والدین سے، ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے، یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی، لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے، یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے نا، کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے، لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا ہے، جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں، کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے، کمبخت ہے نہیں، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا، نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی، ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ. بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا، ہم نے ایسے کبھی نہیں، ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں؟ 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے، کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتے دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا. سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے. ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں، اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا کہتے ہیں دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو اتانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار، اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں، لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو.
میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں, ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار. چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتہ چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب, جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا ہے, جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے, ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. اور جو ہے بہت کچھ تھا, ابھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی ہے, بہت ٹینشن ہے یار, بہت دباؤ ہے میرے اوپر, میں کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے, بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا تھا, اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں, میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی گئی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں, اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے اور بول رہے ہیں کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری تھا. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا, پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا. ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے, شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا. کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں. میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو. بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بےغیرت ہوتے ہیں, بےغیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا, اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا. جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا, صحیح کیا, کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا ہے, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا, یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا.
تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. اتنا مزہ آ رہا تھا نا گریبان کھول کے, ابھی ادھر جا رہا ہوں, آپ وہاں گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا, پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو. کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا. کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھٹے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھٹے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھٹے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھٹے شروع کر دوں. نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کہ بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہیں یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتہ یہ اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو, کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا, اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے.
کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا اب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس میں بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی بھی, ہماری بھابھی بھی ماشاء اللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی میں چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں, اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے, اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے, تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہیں؟ کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے.